ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ دوا ہر درد کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ 12ویں شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ توجہ کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شرکت فرمائیں۔ آئیے سب سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے شرکت کر رہا ہوں انشاءاللہ الکریم۔ اور یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ جو سنوں گا اس پر عمل کی نیت کروں گا، سنی ہوئی اچھی باتوں کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ تھوڑی دیر کا یہ سلسلہ ہے، ہو سکے تو دیگر کام کاج کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر کے توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کریں۔ اللہ نے چاہا تو بہت کچھ علم دین حاصل کرنے میں، اچھی نیتیں کرنے میں، اور اللہ پاک نے چاہا تو اس پر عمل کرنے میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے سلسلے میں آپ کو ایک ایسے فرشتے کے بارے میں سناؤں گا کہ جس کے بارے میں، جس کا واقعہ سن کر آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ اللہ پاک نے اس فرشتے کو کتنی طاقت، قوت عطا فرمائی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ 18,000 سے زیادہ اللہ پاک کی مخلوق ہے، ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی جسے طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کا نام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج اگر کسی بیٹے کو کسی جگہ پر کسی فنکشن میں یا کمپٹیشن میں یا اسکول میں یا کالج میں یا کسی ادارے میں اگر کچھ تحفہ ملے، نام ملے، عزت ملے، کسی جگہ وہ کامیاب ہو جائے، کسی کمپٹیشن میں کامیاب ہو جائے، اور جب اسے کچھ تحفہ دیا جائے، اس کا نام لیا جائے، اسکرین پر نام آئے، اس کا فوٹو بھی آئے، اور ساتھ میں اگر یہ بھی کہا جائے کہ یہ بیٹے کے فلاں جو والد ہے اس کو بھی بلایا جائے، تو باپ کا سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ بیٹے کی وجہ سے آج مجھے یہاں پر اتنی عزت مل رہی ہے، مجھے بھی لوگ جاننے لگے، پہچاننے لگے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا بھی نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اور اس کے والد کا نام بھی پیش ہو رہا ہے۔ دونوں کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ ہمارا نام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اور ہمارے والد صاحب کا نام بھی پیش ہو جائے۔ اس بات سے یہ بھی ذہن بنانا چاہیے جو والدین جن کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو درود پاک پڑھنے کا عادی بنائیں۔
کہ وہ درود پاک پڑھیں گے تو ان کا نام تو پیش ہوگا ہی ہوگا، میرا نام بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نام پیش ہو جائے، کتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے چاہا تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا ایک نقطہ یہ بھی سماعت فرمائی ہے، اس سے یہ بھی بات پتہ چلی حدیث پاک سے کہ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار رسالت کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو پیارے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و علم غیب کی کیا شان ہوگی، وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بھی اذن اللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ واقعی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام دل سے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اپنی بات پہنچاتا ہے، کیسے پہنچانی ہے؟ درود پاک پڑھ کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا درود پاک سنتے ہیں، ہاں ہماری بات سنتے ہیں، ہماری فریاد سنتے ہیں، ہم اپنی بات پہنچائے تو صحیح ہے نا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ واقعی جب امتی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، آقا سنتے بھی ہیں اور امتیوں کے مسائل اور پریشانیوں کو حل بھی فرما دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرضیہ پیش کرتے رہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، جبھی تو آپ اپنے ہر امتی کے حالات سے باخبر ہے اور وقتاً فوقتاً ان کی داد رسی بھی فرماتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا ہے۔ اگر ہم عمر بھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بیان کرتے اور سنتے رہے تو یہ ختم نہ ہو۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ خوب خوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتے رہے اور ان سے حاصل ہونے والی برکات سے مستفیض ہوتے رہے۔ ان برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ آئیے ہم بھی درود پاک کے کچھ فضائل سنتے ہیں اور اسے اپنے روز و شب یعنی ڈے نائٹ کا وظیفہ بنانے کی نیت بھی کرتے ہیں۔ سنیے کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، پوچھا اے ابو زرعہ کون سی عبادت کے سلے میں آپ کو یہ اعجاز و اکرام ملا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا
میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہے، اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکت ہے کہ خداوند عالم نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا ہے۔ ایک شاعر نے درود و سلام کے حوالے سے کیا خوب کہا ہے، نظر کا نور دلوں کے لیے قرار درود، عقیدتوں کا چمن روح کا نکھار درود، چراغ یاس مسلسل کے گھپ اندھیروں میں، غموں کی دھوپ میں ہے ابر سایہ دار درود، درود روح کی بالیدغی کا ساماں ہے، جبین شوق کو دیتا ہے ایک نکھار درود، درود نغمے نعت نبی کا زینہ ہے، سدا بہار دعاؤں کا ہے وقار درود، گلاب ذہن کے پردوں میں کھلنے لگتے ہیں، زباں پہ جب بھی میری آتا ہے مشک بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے جہاں حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت و بزرگی ظاہر ہوتی ہے، وہیں یہ درس بھی ملتا ہے، لیسن بھی ملتا ہے کہ جس طرح زبان سے درود و سلام پڑھنے کا بے شمار اجر و ثواب ہے، اسی طرح نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم غرامی کے ساتھ درود و سلام کا لکھنا بھی مجیب برکات ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں چند روایات سنیے اور درود پاک لکھنے کی عادت بنائیے۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام سے موقوفاً مروی ہے، جس نے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتاب میں رہے گا فرشتے اس شخص پر صبح و شام درود بھیجتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا ابو الفضل الکندی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد عیسیٰ بن عباد رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھ کر دریافت کیا، پوچھا کہ حق تعالی نے کیا سلوک کیا؟ انہوں نے جواب دیا، میرے ہاتھ کی صرف 2 انگلیوں نے مجھے نجات دلائی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن عباد رحمت اللہ تعالی علیہ نے تعجب و حیرانی سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا، بات یہ ہے کہ جب میں کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ خواب میں ایک محدث کو دیکھ کر دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا، جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے بعد 2 انگلیوں سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے اور لکھنے والے کا بہت بڑا مقام ہے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھے، اور صرف لکھنے ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ زبان سے بھی درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 1 صفحہ 534 پر ہے، جب سرکار مدینہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لکھے تو درود پاک ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے۔ اکثر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سلام، عین میم یا عین یا صاد لکھتے ہیں، یہ ناجائز و سخت حرام ہے۔ یوں ہی رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ را ضاد اور رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ راحا لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے۔ جن لوگوں کے نام محمد، احمد، علی، حسن، حسین وغیرہ ہوتے ہیں ان ناموں پر را، صاد یا راحا بناتے ہیں، یہ بھی منع ہے کہ اس جگہ یہ شخص مراد ہے، اس پر درود کا اشارہ کیا مانا؟ اللہ پاک کے نام مبارک کے ساتھ بھی عز و جل یا جل جلالہ پورا لکھے، آدھے جیم پر اکتفا نہ کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج کل کیسا نازک دور ہے، فضول مضامین میں تو ہزار صفحات سیاہ یعنی کالے کیے جاتے ہیں، لیکن جب میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا مبارک نام آتا ہے، لکھنے والے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر عبارت لکھنے میں سستی کر جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں استفتاء پیش ہوا، مستفتی نے سوال میں یعنی فتویٰ پوچھنے والے نے سوال میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سلام لکھ دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر تنبیہ فرمائی، چنانچہ فتویٰ افریقہ میں تحریر ہے، سوال میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سلام لکھا ہے اور یہ سخت ناجائز ہے۔ یہ بلا عوام تو عوام 14ویں صدی کے بڑے بڑے اکابر و فحول کہلانے والوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی سلام لکھتا ہے، کوئی صاد لام میم، کوئی فقط صاد، کوئی علیہ الصلاۃ والسلام کے بدلے ام یا عین میم، ایک ذرا سیاہی یا ایک انگل کاغذ یا ایک سیکنڈ وقت بچانے کے لیے کیسی کیسی عظیم برکات سے دور پڑتے اور محرومی و بے نصیبی کا ڈانڈا پکڑتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنا سختی کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا، روکا ہے کہ یہ جو صرف صاد لکھ دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں یہ نہ کریں۔ جب اتنی ساری لکھائی بندہ لکھ ہی رہا ہے، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ رہا ہے، اب تو کمپوزنگ کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، تو وہاں کاپی پیسٹ کرنے میں جاتا کیا ہے، وہاں صاد میم لکھنے کی کیا مطلب ضرورت ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی کتاب لکھتا ہے یا کاغذ میں کبھی کوئی عبارت لکھتا ہے یا کوئی دین کی بات لکھتا ہے، بعض بلیک بورڈ پر حدیث پاک لکھتے ہیں، تو یہ لکھے تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکمل لکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بعض مساجد میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہوتا ہے، وہ باقاعدہ پورا ماربل پر بھی لکھوایا جاتا ہے، بعض تختی بھی بناتے ہیں، مگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سلام یا صاد لکھا ہوتا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں کہیں ایسا ہے وہاں مکمل درود پاک لکھنے کی کوشش کریں، یوں انشاءاللہ برکت بھی ملے گی، اور یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک کا نام نامی آتا ہے تو کوئی جیم لکھ دیتا ہے، ہاف جیم لکھ دیتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مکمل عز و جل یا جل جلالہ لکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلا شخص جس نے درود شریف کا اختصار ایجاد کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، یعنی جس نے درود پاک کو اس طرح شوق میں لکھا تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اللہ اکبر، کتنا محبت بھرا دور تھا کہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخفف یعنی شارٹ کٹ ایجاد کرنے والے کا ہاتھ ہی کاٹ دیا گیا۔ کیوں نہ ہو کہ جو صرف مال کی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ اسلام کی شرعی روح سے کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس بد نصیب نے تو مال نہیں بلکہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوری کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے دل میں
عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راسخ ہے، وہ بخوبی سمجھتا ہے کہ مال کی چوری سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری کرنا زیادہ سنگین جرم ہے اور مذکورہ بالا سزا پھر بھی کم ہے، لیکن افسوس کہ آج کل تو یہ چوری عام ہو چکی ہے۔ ہر کتاب، ہر رسالے، ہر اخبار سلم اور سود سے بھرا پڑا ہے۔ اب نوبت لکھنے ہی کی حد تک نہیں رہی، بلکہ اب تو لوگوں کی زبان پر بھی معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے سلم ہی سنائی دینے لگا ہے۔ یاد رکھیے، سلم ایک مہمل کلمہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، لہذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت رکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جلد بازی سے کام نہ لیا کرے، پورا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھنے اور پڑھنے کی عادت ڈالے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن شہاب الدین بن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی حدیثیہ میں لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے کہ یوں ہی تمام سلف صالحین کا طریقہ چلا آ رہا ہے، یعنی درود لکھتے وقت اس کو اختصار کر کے سلم یعنی شارٹ کٹ کر کے نہ لکھا جائے کہ یہ محروم لوگوں کا کام ہے۔ اور جو خوش نصیب لوگ نام مبارک کے ساتھ درود پاک لکھنا پڑھنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں، وہ اس کی برکات بھی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے متعلق واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اللہ ہمیں بھی خیر سے عافیت کے ساتھ 12ویں کا مہینہ ہے، دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سلیمان، تو میرا نام لیتا ہے اور اس پر درود شریف بھی پڑھتا ہے، وسلم کیوں نہیں کہتا؟ یہ 4 حرف ہے اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ صلی اللہ علیہ یعنی ان پر اللہ کا درود ہو، درود شریف ہے مگر اس میں سلام شامل نہیں ہے، جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان پر اللہ کے درود و سلام ہو، میں درود و سلام دونوں شامل ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، صرف لفظ وسلم ترک کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر اظہار ناراضی فرمائے، تو جو غافل اور سست لوگ پورا ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غائب کر کے صرف سلم پر گزارا کرتے ہیں، ان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا، قبر اور محشر ہر جگہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے بچائے۔ خار و بیمار و خطاوار گنہگار ہوں میں، رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا، کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کا دم بھرتے ہیں اور درود پاک پڑھنے میں کنجوسی کرتے ہیں، کیسی بات ہے؟ پورا درود پاک پڑھے، جب بھی پڑھنے کی باری آئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پورا درود پاک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب بھی کتاب میں، کاغذ پر، بک پر، بورڈ پر، کہیں پر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک جب بھی لکھے، درود پاک ضرور لکھنے کی عادت بنائے اور مکمل درود پاک لکھیں۔ انشاءاللہ جب تک نام رہے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب میں، فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے اور بے شمار برکتیں بھی ملے گی۔ تھوڑی سستی اگر ہماری دور ہو جائے نا، کتنی برکتیں ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور واقعی ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد۔
تو ہمیں چاہیے کہ درود پاک پڑھتے بھی رہے، جب لکھنے کا موقع آئے تو لکھنے کی بھی سعادت حاصل کریں، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے، نمازوں کی پابندی کرتے کرتے، ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے، اللہ پاک کا ذکر کرتے کرتے، نیک اعمال کرتے کرتے، اللہ کرے ہم اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، FGN چینل کے ناظرین، زندگی بہت مختصر ہے، ہم مسافر ہیں، جرنی جاری ہے، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ قبر و آخرت میں سوائے نیکی کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر واقعی ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً ہم قبر و آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور جب قبر و آخرت میں جائیں گے تو یہ نیکیاں انشاءاللہ الکریم ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچا لے گی، انشاءاللہ قیامت کے میدان میں رسوائی سے بھی بچا لے گی، جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے گی، اور انشاءاللہ جنت میں بھی داخلہ دلوا لے گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کوشش کریں، اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ نیکیاں کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور نیک بننے کے لیے، نیکیوں والی زندگی گزارنے کے لیے نیک سوچ ہونا، نیک ذہن ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اب یہ نیک سوچ اور نیک ذہن بنے کہاں پر؟ یہ بنتا ہے نیک ماحول میں، اچھے ماحول میں، اور وہ اچھا ماحول دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے موجود ہے۔ FGN چینل آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رکھیں۔ 12ویں کا مہینہ جاری ہے، اجتماع میلاد اپنے گھروں پر بھی کروائیں۔ دعوت اسلامی کی جانب سے بھی ماشاءاللہ 12ویں شب کو اجتماع میلاد ہوگا، اس میں بھی شرکت کریں، جلوس میلاد میں بھی شرکت کریں، اور خوب درود و سلام پڑھتے پڑھتے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد۔